قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نبی تھے، تبھی تو اللہ نے ان سے ان کا امتحان لیا، ٹھیک ہے نا. جب ہم سب امتحان دے دیے ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو آگ میں نمرود نے پھینک دیا، پھر اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا، کہا کہ بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ ایک ایسے جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ مرنے کے لیے یعنی اللہ کے حکم کے تسلیم ہونا ہے. مکہ میں اگر پانی نہ ہو، وہاں پہ آبادی بھی نہیں تھے اس زمانے میں، وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے، اور پھر کہا کہ اس کو ذبح کر دو. جب بیٹا پیارا اتنا پیارا چلنے لگا، اس کو جب یہ سب امتحانات دے دیے تو کہا کہ اب میں آپ کو انی جاعلک للناس سے، اب میں آپ کو امام بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام کو فرزند بھی ملے تھے آخر عمر میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزندوں کو کوئی ملے گا، تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ان میں سے جو ظلم کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس میں سے کسی کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ امامت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب ملی ہے؟ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، اور خلیل کے مقام پر، خلیل اللہ کے مقام پر فائز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. تو واضح ہے کہ امامت نبوت سے بالا تر ہے، تو واضح ہے کہ امامت نبوت سے بالا تر ہے، تو واضح ہے کہ امامت نبوت سے بالا تر ہے. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا قیاس نہیں ہے. جو رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سب انبیاء پہ افضل ہیں، اور سب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کے مراتب سب انبیاء سے بالا تر ہے، علم میں بھی اور اللہ کے نزدیک فضیلت میں اور ثواب میں بھی سب انبیاء سے بالا تر ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، آج کا بھی یہ ویڈیو ہمارا اللہ یاری صاحب کے ویڈیو کے خلاف ہے، جواب میں ہے. اس ویڈیو کے اندر اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ امامت کا رتبہ جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب سے افضل ترین 12 امام ہیں. امامت کا رتبہ ان سے جو ہے نا باقی پیغمبروں سے سب سے افضل ہے. تو اس سلسلے میں نے کچھ گزارشات کرنی تھی قرآن مجید سے اور شیعہ کتب سے. میرے بھائیوں، اس نے جو دلیل دیا ہے نا، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے، نبی ہونے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں آزمایا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جب خلیل بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. للناس اماما، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. ناس کا لفظ ہے، ناس کا لفظ ہے. تو قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے میری ذریت میں سے، اولاد میں سے بھی کوئی جو ہے نا امام جو ہے نا وہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو جو ہے نا یہ میرا عہد پورا نہیں ہوگا، یعنی میرا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. جو ظالم نہیں ہوں گے تو وہ امام بنیں گے، اور جو ظالم ہوں گے تو وہ امام نہیں بنیں گے. یہ ہے آیت جو اس نے پڑھی ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، پہلے پارے کی آیت ہے. یہ میرے بھائیوں، یہ دلیل دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جب ابراہیم علیہ السلام امام تو شروع سے ہی تھے، نبی کو اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کو اللہ پاک نے امام کہا ہوا ہے قرآن مجید میں. اور وہ آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، 4-5 پیغمبروں کے اوپر سے نام ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام پیغمبروں کو کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان پیغمبروں کو امام بنایا تھا. یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے ہی حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، ہدایت کی باتیں بتاتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان تمام پیغمبروں کے اوپر ہم نے نیکی کے کام کرنے کی جو ہے نا وہ وحی کی تھی.
کہ نیکی کے کام خود بھی کرو اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرو، اور یہ وحی ہم نازل کی تھی۔ اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پھر ان کو امام بنایا تھا۔ تو یہ پیغمبر تو سارے کے سارے امام ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید کی آیت ہے، وہ اس آیت کی پھر پوری صحیح طور پر تشریح بھی نہیں کر سکے میرے بھائیوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو فرماتا ہے ابراہیم کو اس وقت کے صرف لوگوں کے لیے نہیں، ابراہیمی امت کا امام نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں تمام دنیا کے انسانوں کے تمام انسانوں کے لیے، صرف آپ کی امت کے لیے نہیں امام بنا رہا ہوں۔ لیکن شیعہ کے اندر اور اللہ یاری کے عقیدے کے حساب سے وہ حضرت ابراہیم تو وہ جو ہے نا ان کا امام نہیں ہے۔ اگر یا اس کا مطلب یہ ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اہل تشیع والے میں ہمارے بھائی جو ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر وہ انسان ہے اور اللہ یاری بھی انسان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں ابراہیم تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب انسان نہیں ہے۔ اگر وہ انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام میرا بھی امام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں میرے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ جو رہنمائی کرے، جو پیشوا ہو تو اس کو امام کہا جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا انسانوں کے تم امام ہو۔ تو اگر یہ شیعہ بھائی انسان ہیں اور یقیناً انسان ہیں تو اس قرآن مجید کے آیت کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام سمجھیں، اور 12 امام نہیں 13 امام مانیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انسانوں کے امام ہیں، اور ہم چونکہ انسان ہیں لہذا ہمارا بھی وہ امام ہے۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، وہ ہمارے بھی پیشوا ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمارے صرف اور صرف 12 امام ہیں۔ ان یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب تعداد آ جائے نا، گنتی کی جائے، عدد ہو جائے، اس کا مطلب آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ 12 امام ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ امام نہیں مانتے۔ ایک تو اس آیت کی تشریح کے جب اس نے یہ آیت پڑھی ہے اس میں خود ہی پھنس رہا ہے، وہ یعنی اللہ یاری صاحب خود ہی پھنس رہا ہے، اور اس کے جو ہے جتنے بھی معتقد ہیں اور ہم خیال لوگ ہیں سب کے سب پھنس رہے ہیں اس آیت کے اوپر، ان کا کوئی عمل نہیں۔ یہ پڑھ کر اس نے خود اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہاں امام تو میں بناؤں گا، لیکن لا ینال عہد ظالمین، ظالموں کے لیے میرا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ یعنی امام وہ نہیں ہوگا جو ظالم ہوگا، اور جو ظالم نہیں ہوں گے تو وہ امام ہوں گے۔ اب شیعہ مذہب کے اندر حضرت علی کا چچا یعنی حضرت عباس امام نہیں ہے، ان کی زندگی میں ان کو کوئی رہنمائی نہیں مل رہی۔ حضرت جعفر طیار بھی امام نہیں ہے، حضرت عقیل حضرت علی کا بھائی وہ بھی نہیں ہے، امام حسن کی اولاد میں بھی ایک بھی امام نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے، جو ظالم ہوگا تو اس کو امام نہیں بنایا جائے گا، جو ظالم نہیں ہوگا تو اس کو امام بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسن کی ساری اولاد وہ کہتے ہیں ان میں کوئی بھی امام نہیں، یعنی وہ بھی ان کے عقیدے کے حساب سے ظالم ہوئے۔ حضرت جعفر طیار، امیر حمزہ وہ بھی ان کا امام نہیں ہے، لہذا وہ بھی ظالم ہوئے۔ اور حضرت عباس اور ان کی اولاد حضرت ابن عباس وہ بھی ان کے نزدیک ظالم ہوئے۔ یہ تو صرف جھوٹی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور وہ تو یعنی کہ صرف ہم ظالموں کو نہیں مانتے، ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، لیکن یہ آیت تو اس کے اوپر فٹ ہو رہی ہے کہ وہ تو اس کا حساب سے تو وہ سارے کے سارے حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت جعفر طارق سمیت حضرت عباس اور ان کی اولاد ساری کی ساری، پھر حضرت حسن کے علاوہ ساری اس کی اولاد جتنی بھی ہے وہ سب کے سب ان کے نزدیک ظالم ہیں، کیونکہ وہ امام جو نہیں تو وہ ظالم ہے۔
تو یہ آیت ان کے اوپر پھٹ رہی ہے اس کے، اور یہ اس آیت کا پھر وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ یاری صاحب آپ جواب دیں، آیتیں تو آپ پڑھتے ہیں لیکن اس کو کھولیں نا، وضاحت کریں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آیتیں تو آپ کے عقیدے کے ہی خلاف ہیں، اور آپ کا عقیدہ تو ان آیتوں کے ہی خلاف ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، ہمارے پیشوا ہیں، اور ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضرت جعفر طیار کی زندگی، اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت عباس ابن عباس، حضرت حسن کی اولاد، وہ بھی ہمارے سارے کے سارے امام ہیں یہ ہمارے۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑا امام اعظم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سارے میں کہتا ہوں ہمارے امام ہیں، جتنے بھی ہیں لوگ ہیں، صحابہ کرام بھی ایک طرح کے، ان کی بھی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ لیکن امام اعظم، سب سے بڑا امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن افسوس ہے پیشوا کو کہتے ہیں امام، شیعہ مذہب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام نہیں ہے۔ 12 اماموں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا امام نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا امام نہیں۔ 12 امام ہے، بس حد کر دی انہوں نے کہ ان کے علاوہ کوئی ہمارا امام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ہمارے امام بھی ہیں، بلکہ امام اعظم ہیں، سب سے بڑھ کر امام۔ لیکن شیعہ اور اللہ یاری کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہی بہت ہی غلط ہے۔ پھر حضرت غازی عباس ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ غازی عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ جتنے بھی علوی ہیں، جتنے بھی علوی، بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے علاوہ جو بیٹے ہیں اور بیویوں سے حضرت علی کی، ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی وہ اولاد جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کے علاوہ اور بیویوں کے بطن سے ہیں، ان کو علوی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی سارے کے سارے ظالم بن جاتے ہیں۔ یہ آیت تو اس نے پڑھی لیکن اس کے گلے کے اندر یہ فٹ ہو رہی ہے۔ یہ کیسا ان کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں؟ لا ینال عہد ظالمین۔ اگر وہ کہتے ہیں ظالم نہیں ہیں، اب یہ چیز ہے نا، وہ کہیں گے یہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے ظالم نہیں ہے، تو پھر جس طرح سے ہم کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، محمد بن حنفیہ ہمارا امام ہے، اور حضرت عباس غازی عباس وہ بھی امام ہے ہمارا، اس کی زندگی میں بھی وہ بھی ہمارے روحانی پیشوا ہیں، ان کی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے، اسباق ہے ان کی زندگی میں، ہمارے لیے نمونہ ہے ان کی زندگی بھی۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر وہ کہتے ہو کہ نہیں وہ ظالم نہیں تھے، ظالم نہیں تھے، تو پھر مانو امام ہیں وہ۔ یہ دونوں طرح سے یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ امام نہیں تو وہ ظالم ہوتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ امام ہیں تو مذہب کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ 12 امام ہیں، یہ باقی امام 13 14 15 16 یہ تو امام ہے نہیں ان کے اندر۔ یہ تو یہ بہت بری طرح یہ پھنس میں ہیں۔ نہ علوی، نہ حضرت جعفر طیار کی اولاد، نہ حضرت عباس کی اولاد، نہ غازی عباس، اور نہ جو ہے نا وہ حضرت محمد بن حنفیہ علوی، حضرت علی کی اولاد، اور سارے حسنی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ان کے نزدیک ظالم ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ظالم نہیں تو اس قرآن مجید کے حساب سے اللہ فرماتا ہے میں ان کو ضرور بناؤں گا جو ظالم نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ظالم نہیں تھے تو پھر مانو کہ وہ امام ہیں۔ بہت بری طرح پھنسے ہیں یہ اس آیت کے حساب سے جو انہوں نے پڑھی ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ جو ہے نا اللہ یاری صاحب کا عقیدہ، اور اس کے جو ہیں ہم نوا لوگ ہیں، ہم عقیدہ لوگ ہیں، بہت ان کا برا عقیدہ ہے، بہت ہی غلط عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح سے جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہتا ہے کہ ائمہ جمع ہے امام کی، کیونکہ بہت سارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ امام تھے، وہ نبیوں کو اللہ نے امام کہا ہوا ہے۔ نبیوں میں بھی امام ہیں، سارے کے سارے نبی رہبر ہیں ہمارے۔ اس کے بعد پھر جو نبی نہیں ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں، جن میں رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ جیسے حضرت علی کا خاندان ہے، امام جعفر صادق، یہ ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، لیکن 12 سے زیادہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امام اعظم ہے۔ اس طرح سے ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی بھی نمونہ ہے،
وہ بھی ایک طرح ہمارے لیے جو ہے نا روحانی رہبر ہیں، روحانی پیشوا ہیں، روحانی طور پر ہمارے وہ بھی امام ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے۔ شیعہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ اللہ یاری کہتا ہے، دوسری جو غلط وہ کر رہا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جو ظالم ہوگا، جو گناہ گار ہوگا تو وہ امام نہیں بنے گا۔ تو وہ گناہ گار اگر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے امام باقی 12 جو ہے نا یہ معصوم ہیں، سارے امام معصوم ہیں۔ اچھا یہ بھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے پیغمبروں سے افضل ہیں۔ پیغمبروں سے افضل کیسے ہیں؟ یہ جلال العیون ہے میرے بھائیوں، صفحے نمبر 27 پہ لکھا ہوا ہے، میں نے حضرت آدم کی تینیت یعنی کہ کالب کو 40 روز تک اپنے ہاتھ سے گوند کر تیار کیا تھا۔ دیکھیں آپ کہ گوند کر تیار کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس نے کی؟ حضرت علی نے کی۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے تیار کیا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں حضرت علی، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ حضرت علی تھے، ہاتھ جو تھا نا وہ ہاتھ سے مراد حضرت علی تھے، تو حضرت علی رضی اللہ نے تیار کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جو ہے نا وہ تخلیق کی۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کی تخلیق تو جو ہے نا حضرت علی نے کی تھی۔ کیسا عقیدہ ہے؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی ہے، علی نے گوندا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بڑھ کر ہے۔ حضرت علی کو شان بیان کرتے ہیں یہ کہ آدم علیہ السلام کا خالق ایک طرح کا حضرت علی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں، تو وہ گویا کہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ منہ وہ الہ ہے۔ تو یہ کتاب آپ دیکھیں، اور یہ جلال العیون ہے مولانا باقر مجلسی کا، یہ صفحہ نمبر 27، یہ تو اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کچھ عربی کی ترجمہ کرتے ہوئے کچھ گڑبڑ کی ہے، تاہم پھر بھی یہ پھنس رہا ہے گڑبڑ کرنے کے باوجود بھی ترجمے میں۔ یہ دیکھیں بہار الانوار جلد نمبر 8 اور 225 پہ ہے، کہتے ہیں کہ امام معصوم ہونا چاہیے اور نبیوں سے افضل ہیں۔ مجھے بتاؤ امام جعفر صادق نبیوں سے افضل کیسے ہیں؟ یہ دیکھو امام جعفر صادق کے بارے میں یہ سارا کا سارا آپ دیکھیں 225 کے اوپر ہے کہ ماہ رمضان میں روزے میں تکیہ کر کے توڑ دیا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں ابو العباس کے پاس گیا، وہ رمضان کی 30 تاریخ تھی، لوگ شک میں تھے کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے، حالانکہ بخدا دیکھو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، امام جعفر صادق کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ روزے کا ہی دن تھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے پوچھا اے ابو عبداللہ آج تم روزے سے؟ میں نے کہا نہیں، اس کے سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا، اس نے کہا تو پھر آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ آپ کا بیان ہے کہ میں قریب گیا، کھانا کھایا اور کہا کہ میرا روزہ بھی آپ کے ساتھ ہے اور میری عید الفطر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ اگر نہیں رکھا اور اگر رکھا ہوا تھا تو توڑ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے مقابلے میں بادشاہ کا خوف غالب آ گیا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے کیا یہ نبیوں سے افضل کیسے ہوئے؟ امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق کی تو بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہو گیا۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام سے یہ افضل ہوا؟ بتائیں آپ۔ یہ امام جعفر صادق نے روزہ ہی توڑ دیا۔ اور یہ اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83 میں، اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ حوالہ بھی خود نیچے دیا ہوا ہے، بہار الانوار، یہ مولانا باقر مجلسی کی کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے ان کے اندر جو ہے نا شیعوں میں۔ اور اصول کافی تو بہت اس سے بھی بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کے بھی صفحہ نمبر جلد نمبر 3 کا حوالہ دیا ہے 83 کے بر، یہ بہار الانوار۔ تو پھر کیسے مانیں کہ بھائی پیغمبروں سے افضل ہیں؟ اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ قربت داروں کو، لوگوں کو ان کے حقوق واپس دو، وآت ذی القربی حقہ، قرآن مجید کی آیت ہے، قربت داروں کو ان کو حقوق دلواؤ۔ تو حضرت علی جب چوتھا خلیفہ بنا تو انہوں نے پھر بی بی فاطمہ الزہرا کے رشتہ داروں کو
وہ باغ فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی کہ کرو، وہ خلیفے بھی ہیں پھر بھی نہیں کیا۔ پھر تذکرۃ الاطہار میں ہے، صفحہ نمبر 83 پہ ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کو مٹا دو۔ صلح حدیبیہ کے اندر حضرت علی کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی محمد رسول اللہ مٹا دیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اے اللہ کے رسول میرا ہاتھ نہیں چلتا، وہ نام کا آپ کا نام نبوت کے ساتھ مٹا دیں۔ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ وہاں رکھ دو، پس آپ نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ حضرت علی کی غلطی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، ادھر سے کفار قریش کے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صلح ہو رہا ہے۔ صلح کے دوران کفار ڈیمانڈ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ محمد رسول اللہ مٹا کر لکھیں محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی نے لوگوں کے سامنے حضرت علی نے کفار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانا۔ اگر علی کہتے ہیں کہ یہ ادب، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ادب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑی چیز ہے، اور لوگوں کے سامنے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانا۔ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ دیا ہوگا؟ کوئی بندہ بڑا ہو کسی کو کہے اور لوگوں کے سامنے کہ یہ فلانا کام کرو، اور وہ کہے میں تو نہیں کروں گا، تو وہ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ دیا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، اور لوگوں کے سامنے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ نافرمانی نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ یاری کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے انہوں نے بولا تو سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ابو بکر عمر کو وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کا بھی میں جواب انشاءاللہ دوسری اس کے بعد جو ہے نا وہ جو آئے گا میرا ویڈیو، وہ اللہ یاری کہ ان کے جواب میں ہوگا کہ نہیں یہ تم غلط باتیں کر رہے ہو، اس کا بھی جواب انشاءاللہ میں ویڈیو میں دے دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے باتیں کرتا ہے، اور دوسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے، ادھر لوگ نہیں تھے، ادھر لوگوں کے سامنے، اور وہ بھی کافر لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے، کون سا جرم بڑا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھیک ہے زور سے باتیں کرنا، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانا، اور کفار کے سامنے لوگوں کے سامنے نہیں ماننا، کون سا بڑا جرم ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا جرم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے جواب دے دیا جائے اور کہے کہ میں نہیں کروں گا یہ کام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دکھ دے گا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ پیغمبروں سے افضل ہیں؟ پھر حضرت علی نے زکوٰۃ نکالی تو فرشتے کو دی۔ آپ دیکھیں یہ کامل بھائی جلد 1 اور 269 کے اوپر ہے۔ وکان علی راکن، حضرت علی رکوع کی حالت میں تھے، فاشار علیہ، تو اس کی طرف اشارہ کیا، فاخذ سال من حنصر یدہ الیمنی، تو اس نے جو ہے نا انگوٹھی تھی زکوٰۃ کے اندر وہ اس کو دے دی سائل کو، سوال کرنے والے کو۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ حضرت علی نے رکوع کے حالت میں جو انگوٹھی دے دی سائل کو، تو کیا یہ قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ سورۃ حجرات کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کہیں بھی اللہ اور رسول نے نہیں کہا تھا کہ زکوٰۃ کو نکالیں آپ رکوع کی حالت میں، بلکہ قرآن مجید میں تو آیت ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے نا زکوٰۃ لیں، ان سے خود زکوٰۃ لیں جو ہے نا لوگوں سے۔ آپ تو زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرانی پڑتی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت علی نے جمع نہیں کروائی بلکہ خود اپنی طرف سے دے دی۔ اور نماز میں کیلکولیشن کیسے کی کہ زکوٰۃ کے جو ہے میرے اوپر جو بنتی ہے وہ اس میں یہ انگوٹھی آ جاتی ہے۔ نماز کے دوران میں نماز کی باتوں پر سوچنا ہے یا زکوٰۃ کی باتوں پر سوچنا ہے؟ اور رکوع کی اگر حالت میں یہ
ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بات کو مانیں گے، تو آپ اہل بیت کے بات کو مانتے ہیں تو رکوع کی حالت میں پھر شیعہ علماء جتنے بھی ہیں یہ زکوٰۃ حضرت علی کی پیروی کریں نا آپ، کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالیں، شیعہ جتنے بھی ہیں اہل بیت کی پیروی کرو، تو وہ بھی کوئی نہیں کرتا اہل بیت کی پیروی۔ ہمیں کہتے ہیں اہل بیت کی پیروی کرو اور خود تو پیروی کرتے نہیں ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں نکالے۔ پھر بعد میں جو 11 امام اور آئے تو وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالتے تھے، حضرت علی کی انہوں نے پیروی کی۔ اگر انہوں نے 11 اماموں نے حضرت علی کی پیروی نہیں کی، رکوع کی حالت میں نہیں نکالی، تو وہ خود گناہ گار ہو گئے کہ حضرت علی کی نافرمانے کی، حضرت علی کے طریقے کو چھوڑ دیا، حضرت علی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور حضرت علی نے ایسی سنت پر عمل کیا جس کا حکم نہ قرآن میں تھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کو تو یہ حکم تھا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ کیسے مانیں کہ حضرت علی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں؟ اور پھر اصول کافی کے اندر ہے کہ وہ جو زکوٰۃ دی وہ فرشتے کو دی، 289 پہ ہے، فَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَسَائِلُ الَّذِي سَأَلَ امیر المومنین، جس نے سوال کیا تھا امیر المومنین سے، من الملائکہ، وہ ملائک میں سے تھا۔ تو حکم تو یہ ہے کہ انسانوں کو دو، یہ تو نہیں نا کہ ملائکہ اور فرشتوں کو دینا ہے۔ تو یہ بھی کام حضرت علی نے صحیح نہیں کیا کہ زکوٰۃ نکالنی تھی، وہ دینی تھی انسانوں کو، اور وہ اگر اس کو پتہ بھی تھا کیونکہ حضرت علی غیبدان تھے تو وہ سائل کو تو سمجھ رہے تھے کہ یہ فرشتہ ہے، تو اس کو کیوں دی؟ وہ تو انسانوں کا حق ہے، ایک انسانوں کا حق فرشتوں کو آپ دے دیں گے، تو یہ بھی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے دیں؟ پھر آپ دیکھیں امام حسن عسکری ہے، وہ ایک بندے کو کہتے ہیں 466 پیج پہ، ایک گھوڑا تھا ایک اہل بیت کے پاس، تو امام حسن عسکری اس کو کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری نے علی بن زید کو گھوڑا جلدی بیچنے کا مشورہ دیا، وہ جلدی مشورہ دے دیا۔ اس نے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ امام علی بن زید کا فائدہ سوچ کر کے کسی کا نقصان کرتے، بلکہ عین ممکن ہے، یعنی کہ کہا کہ اس کو جلدی گھوڑے کو بیچ دو، شام کو یہ مر جائے گا، اور وہ ایسا ہی ہوا، اس کو فائدہ ہوا، اس کو بندے کو نقصان ہوا۔ یہ پورا آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، 465 سے لے کر 466 تک ہے یہ ورا۔ یہ زید بن علی بن حسین کہتے ہیں کہ میرا کو گھوڑا تھا جو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور میں نے اپنی مجالس میں اس کا بہت ذکر کیا کرتا تھا۔ میں ایک دن ابو محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرمایا تیرے گھوڑے کو کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہے، اس وقت وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے جس سے میں اترا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیری قدرت میں کوئی خریدار ہو تو شام سے پہلے پہلے اسے تبدیل کر لو اور اس میں تاخیر نہ کرو، اور کوئی ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے گفتگو درمیان میں رہ گئی، بس میں اسی فکر میں کھڑا ہو گیا اور اپنے گھر گیا اور اپنے بھائی کو بتا دیا، تو وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا کہوں، اور میں نے اس میں بخل کیا اور لوگوں کو اس کی خریداری کا اہل نہ پایا، اور ہمیں شام ہو گئی۔ پس جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو سائنس میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے سردار آپ کا گھوڑا ابھی مر گیا ہے۔ تو مجھے بہت غم ہوا، میں نے جانا کہ آپ کے پاس ارشاد سے یہی مراد تھی کہ ابو محمد کے پاس کچھ دنوں کے بعد گیا تو اس اندازہ لگائیں یہ امام حسن عسکری کہتے ہیں گھوڑے کو جلدی بھیجو تاکہ تجھے فائدہ ہو، وہ مرے گا تو وہ مرنے والے کو نقصان ہو۔ اب یہ مجھے بتائیں یہ امام ایسے کام کرتے ہیں؟ یہ تذکرۃ الاطہار مصباح ٹرسٹ کا لاہور کا ہے، 465 اور 466 پیج پہ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ نبیوں سے افضل ہیں اس طرح کے آدمی؟ یہ ہم جتنے بھی یہ امام ہیں ہم سے ہزارہ لاکھوں مرتبہ بہتر ہیں، میں ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں تو وہ میں پیش کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہو کہ نبیوں سے افضل بھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں فرو جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208 سمیت ابا عبداللہ امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ کان ابھی میرے باپ جو ہے نا وہ فتویٰ دیتے تھے فی زمن بنو امیہ کے زمانے میں میرے باپ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو باز ہے اور فالکن ہے اس کا شکار ہلال ہے، فہو ہلال، وہ ہلال ہے ان کا جو ہے نا شکار باز اور فالکن وغیرہ کا، کہتا ہے کہ وکان یتقیہم، لیکن وہ تقیے کے طور پر کہتے تھے، تقیے کے طور پر
کیا کہا؟ ہلال، حرام چیز کو وہ حلال بنا رہا ہے۔ کون؟ امام باقر، امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق کے والد صاحب۔ اور خود کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ وَأَنَا لَا أَتَقِيهِمْ وَهُوَ حَرَامٌ، وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ حرام ہے، جو کچھ وہ قتل کریں وہ حرام ہے۔ اب بندہ مجھے بتاؤ، اب ایک امام کہتا ہے حلال ہے، دوسرا امام کہتا ہے حرام ہے۔ یہ آپ کی کتاب ہے پورے کافی، یہ ایران سے چھپا ہوا ہے، عربی عبارت 208 پیج پہ لکھا ہوا ہے میرے بھائی، آپ یہ دیکھ لیں۔ ایک امام کہتا ہے حلال ہے، دوسرا امام کہتا ہے حرام ہے۔ یہ پورا کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 208 ایران کا چھپا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں کہ امام یہ پیغمبروں سے افضل ہیں؟ پیغمبروں سے افضل نہیں ہیں، ہاں ہمارے سے بہت آگے ہیں۔ ہم لوگ تو ان کی جوتی اور ہمارے سر کا تاج میرے بھائیوں۔ یہ اس سے آپ نہ لیں کہ نعوذ باللہ میں نے کوئی اماموں کی جو ہے نا وہ گستاخی کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں، وہ پڑھ رہا ہوں میں یہ میرا عقیدہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ آپ کی کتابیں ہیں، وہ بھی آپ کی عقیدہ ہے اور یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے، دونوں کنٹراڈکشن ہے کہ امام نبوت سے بھی اعلیٰ ہیں، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ امام اس طرح کے کام کرتے تھے۔ وہ پیغمبر تو درکنار ہے قرآن مجید میں، وہ جو فرعون کے جادوگر تھے میرے بھائی، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ان جادوگروں کا ایمان دیکھیں آپ، وہ کیا کہتے ہیں فرعون کو؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں درختوں کے کھجور کے درختوں میں لٹکا کے تمہیں پھانسیاں دوں گا اور ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا۔ تو اس کے جواب میں دیکھو ان کا ایمان دیکھیں آپ، کیا کہا انہوں نے؟ کوئی تکیہ شکیہ نہیں کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادو کرنے والے جو آئے تھے، جب ایمان لائے تو اتنے مضبوط ہو گئے، تو الفاظ کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ او فرعون جو کچھ کرنا ہے کر لو یار، تم نے ہماری زندگی بگاڑنی ہے نا، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ دیکھا، یہ آپ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے نبیوں سے افضل تو درکنار وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر تھے۔ آپ کی کتابیں میں جو ان کے اماموں کے احوال لکھے ہوئے ہیں، اسے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام نبیوں سے تو درکنار، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر ایمان لائے تھے، ان کا ایمان تو ان سے بھی کمزور تھا۔ تو پھر آپ کیسے نبیوں سے کیسے ہیں؟ نبی موسیٰ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا تَكُنْ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظُرُونَ، مجھے مہلت نہ دو، جو کچھ کرنا ہے میرے خلاف کرو، لیکن میں یہ توحید اور اللہ کے احکامات کو پہنچاتا رہوں گا۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، جو کچھ کرنا ہے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ دیکھا، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی تکیہ وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں کو آپ کیسے بہتر قرار دے رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، پیغمبروں سے، یہ بات غلط ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں میرے بھائیوں، یہ احتجاج تبرسی ہے، صفحہ نمبر 213 پہ ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کو، کیا کہتے ہیں؟ فَأَنَا أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ انبیاء اللہ وَرُسُلِهِ وَعَلِي ابن طالب وسیع افضل الاوصیاء، کہتا ہے کہ میں افضل ہوں پیغمبروں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَا أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاء، میں انبیاء کے اندر، انبیاء میں سب سے بڑا جو ہے نا فضیلت والا میں ہوں، پیغمبروں کے اندر، رسولوں کے اندر۔ اور علی بن طالب وسیع، یہ علی بن طالب جو میرا وسیع ہے، افضل الاوصیاء، یہ وسیعوں میں افضل ہے، نبیوں میں افضل نہیں کہا، نبیوں میں افضل نہیں کہا۔ یہ دیکھیں، اور پھر کالو وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ اللہم نام، ہاں بالکل صحیح بات ہے، اللہ کی قسم، ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ آپ کا احتجاج تبرسی ہے، صفحہ نمبر 213 ہے،
اور جلد نمبر 1 ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا لوگوں کے درمیان میں کہ اے علی، ابھی نبیوں سے افضل میں ہوں، تم اوسیا میں جو یعنی کہ وسیع ہیں ان میں تم افضل ہو۔ تو سب نے کہا ہاں، علی نے بھی مانا ہاں، یعنی کہ نبیوں سے افضل اللہ کا رسول ہے، علی نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ تو اوسیا جن کی وصیت کی گئی ہے ان میں افضل ہوئے نا۔ چلو اگر نبی بھی مان لیں کہ پہلے پیغمبروں کے جو وصی ہوتے تھے وہ پیغمبر تھے، تو ان پیغمبروں سے جو وصی بنے، اور جنہوں نے وصی نہیں بنے ان سے تو بہتر نہ ہوا نا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا وصی یوشع بن نون ہے، تو وصی یعنی کہ یوشع بن نون سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں، کیونکہ وصیوں سے۔ پھر آپ یہ دیکھیں دوسری یہ کتاب ہے آپ کی کہ کمال الدین، صفحہ نمبر 213 کے اوپر ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد جو ہے نا انبیاء اور اوسیا کے بارے میں نازل کی، اور میں افضل انبیاء اور رسول ہوں، اور میرا وصی علی ابن طالب افضل الاوسیا ہیں۔ سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ صفحہ نمبر 213 پر ہے یہ لکھا ہوا ہے بھائی، آپ دیکھیں انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے جو ہے نا کمال الدین، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ہے، اور وہ آپ کو میں نے احتجاج تبریز کے حوالے سے بتایا وہ بھی ہے، 2 کتابیں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر صفحے نمبر 43 پہ لکھا ہوا ہے مثال حضرت آدم علیہ السلام کے وصی ان کے بیٹے شیز تھے، یعنی شیز سے بہتر ہوں گے آدم علیہ السلام سے نہیں، کیونکہ وصی سے بہتر ہیں، اور جو وصی بناتا ہے اس سے نہیں۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے وصی کے اس کے فرزند سام تھے، تو سام سے بہتر ہوگا، نوح علیہ السلام سے نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصی ان کے فرزند حضرت اسماعیل تھے، اس کا مطلب کہ اسماعیل سے اگر آپ بہتر کرتے ہیں تو بھی ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہوگا، کیونکہ وصی بنانے والے ہیں وہ تو، اور وصی اس کا اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اگر آپ بات مانیں گے، جو کہ میں وہ بھی نہیں مان رہا ہوں، لیکن اگر آپ کی بات مانے جائے آپ کی کتابوں کے اندر، وہ یہ جو ہے نا وصی سے بہتر ہے، یعنی اسماعیل سے، ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہوا، یوشع بن نون سے ہوا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی شمعون سے، تو شمعون سے بہتر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں تھے۔ یہ تو آپ کی کتابیں بیان کر رہی ہیں، تو کیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ امامت کا رتبہ یہ سب پیغمبروں سے، نبیوں سے سوائے رسول اللہ علیہ وسلم کے باقی سب سے افضل ہیں؟ یہ آپ کی کتابیں ہیں جو پڑھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا مثال ایک اور بھی ہے کہ مہدی کے پیچھے حضرت اس کے کلب کے اندر جو ہے نا یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر نماز پڑھیں گے، مہدی کے پیچھے، لہذا امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی نہیں ہوگا وہ اس وقت جب آئے گا، نبوت اس کی منسوخ ہو چکی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، اب اس امت میں وہ امام مہدی ایک امتی کے آگے ہے، نبی نہیں ہے، نبوت اس کی تو پوری ہو چکی، اب وہ نبی بن کر نہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ نبی سے افضل ہے، وہ نبی بن کر آتا اور پھر امام آگے ہوتا تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے، لیکن وہ تو امتی بن کر آئے گا، نبی بن کر ہی نہیں آئے گا۔ اگر یہ آپ کا یہ اصول ہے، اگر بالفرض ہم مان لیں تو یہ احتجاج تبریسی میں ہے کہ جو ہے نا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا حضرت علی، یہ 126 پیج پہ ہے۔ ثم قام تحی الصلاۃ وحضر المسجد وخلف وصلی خلف ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی علی نے، 126 پیج پہ ہے، 126 احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 ہے، ایران سے چھپا ہوا یہ احتجاج تبریسی۔ تو معلوم آپ کے عقیدے کے حساب سے پھر یہ ہوا کہ اب ابو بکر افضل ہوا نا پھر علی سے، ادھر آپ مان لیتے یہی بات ادھر آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، 24 سال تک علی نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، 24 سال تک، عید کی نمازیں، جمعے کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے رہے۔
تو میرے بھائیو آج بس کچھ اتنا کافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو مدلل جوابات قرآن اور حدیث سے دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔